بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں پیروں کے پیر سلطان الاولیاء حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی ایمان افروز اور دلچسپ واقعہ بتانے والے ہیں، جسے سن کر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو اس واقعہ کو پورا ضرور پڑھیں اور سنیں۔ بغداد شریف میں ایک گانے بجانے والا شخص رہتا تھا۔ وہ بہت ہی اچھا گاتا بجاتا تھا۔ لوگ اس کی آواز پر فدا تھے اور لوگ اس کے بدلے اسے پیسے دیا کرتے تھے۔ ایک بار سرکار حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر اس کی طرف سے ہوا تو دوستو، اگر ہمارا ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹس ضرور کر کے شیئر کر دیا کریں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ہدایت دی کہ یہ سب کام چھوڑ دو اور اللہ سے توبہ کرو، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ لیکن وہ شخص اپنے گانے بجانے پر اتنا غرور اور گھمنڈ رکھتا تھا کہ اس نے سرکار سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ کوئی غلط نہیں، یا میرا کام ہے، مجھے میرا کام کرنے دیجیے۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو بہت سمجھایا، لیکن وہ شخص نہیں مانا، اور جب اس نے دیکھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہما نے ایسا کہا تو وہ شخص غوث پاک کا مخالف ہو گیا۔ وہ شخص لوگوں سے سیدنا غوث پاک کی شان میں گستاخی کرتا اور کہتا کہ غوث اعظم تو مجھ سے جلتے ہیں کیونکہ میں بہت اچھا گاتا ہوں۔ جب یہ بات سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچی تو آپ مسکرائے اور آپ نے کچھ نہیں کہا۔ جیسے جیسے اس شخص کی عمر بڑھتی گئی اور وہ بوڑھا ہونے لگا تو اب اس کی مقبولیت کم ہو گئی اور اب اسے چھوڑ کر لوگ دوسرے گانے بجانے والے کے پاس جانے لگے۔ اس بات سے اس کا دل ٹوٹ گیا اور پھر اس نے وہ شہر کی چھوڑ دیا اور جا کر ایک قبرستان کے پاس رہنے لگا، اور اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اپنا گانا مردوں کو ہی سناؤں گا۔ اللہ اکبر! چنانچہ اس نے قبرستان میں ہی رہنے کا مکمل ارادہ کر لیا اور وہیں گاتا بجاتا رہا۔ ایک دن وہ شخص اپنے کام میں مصروف تھا۔ ایک قبر سے آواز آئی، اے شخص، تو کب تک مردوں کو اپنا گانا سناتا رہے گا؟ اب خدا کی طرف پلٹ جائے۔ یہ سنتے اس شخص کا عجیب سا حال ہو گیا۔ اس کے بعد وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا اور اللہ سے اپنی بخشش کی دعا مانگنے لگا۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ تقریر کر رہے تھے کہ اچانک آپ خاموش ہو گئے اور آسمان کی طرف آپ نے نظر اٹھائی، اور جتنے لوگ وہاں تقریر سماعت کر رہے تھے آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، مجھے 100 دینار چاہیے۔ تو وہاں بہت سے لوگ دینار لے کر غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آپ کے سامنے رکھ دیے، لیکن آپ نے صرف ایک شخص سے 100 دینار لیے اور آپ نے خادم کو دیا، دینار لے کر سلوجیہ کے قبرستان میں جاؤ، وہاں تمہیں ایک بوڑھا شخص گاتا بجاتا ہوا ملے گا، اسے یہ دینار دے کر میرے پاس لے آؤ۔ خادم جب وہاں پہنچا تو ایک بوڑھا شخص گانا گاتے ہوئے باجا بجا رہا تھا۔ خادم نے اسے سلام کیا اور دینار اس شخص کے ہاتھ میں رکھ دیا، اور بوڑھا تیز آواز میں کچھ کہتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو خادم نے کہا کہ تمہیں شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ بلا رہے۔ وہ شخص فوراً خادم کے ساتھ چل دیا۔ جب دونوں سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب تم ہی تمہارا قصہ بیان کرو۔ اس نے کہا کہ میرے جوانی کے عالم میں میری بڑی شہرت تھی، بہت نام تھا، اور میرا گانا سننے کے لیے لوگ بڑے دور دراز سے آیا کرتے تھے اور مجھے ڈھیر سارے پیسوں سے نوازا کرتے تھے۔ اس وقت حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ہدایت بھی دی تھی، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی تھی اور ان کے خلاف میں باتیں کرنے لگا تھا۔ لیکن جیسے ہی میرا بڑھاپا آتا گیا اور میری آواز ڈھلتی گئی تو لوگوں نے مجھے پوری طرح سے سننا بند کر دیا، اور آج جب میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، تو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کے ہاتھوں اللہ کے حکم سے میرے لیے مدد بھیجی۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ میں گانے بجانے سے توبہ کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس گانے بجانے والے شخص نے اپنا بازا توڑ دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور
اگر اس ویڈیو سے کچھ علم حاصل ہوا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، برائے مہربانی اس پوسٹ کو شیئر ضرور کر دیں۔ شکریہ۔ اسی طرح کے اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی طرح کے اور بھی پوسٹ آپ کو ہماری یوٹیوب پر مل جائیں گے جسے پڑھ کر آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ دعا میں یاد رکھنا۔ ملتے ہیں ایک اور نئے پوسٹ میں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔